کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت طلاق کی ریشو کیا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2019 سے 2020 میں تقریباً ایک اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 14,000 پلس کیسز جو ہیں طلاق کے، ڈائیورس کے رجسٹر ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو ایٹ دا اینڈ 5,000 جو کیسز ہیں ان کا پروسیجر جو ہے کمپلیٹ ہو چکا تھا، ان کی جو طلاق تھی وہ مطلب کہ ہو چکی تھی، کپل جو ہیں وہ سیپریٹ ہو چکے تھے، سیپریشن ہو چکی تھی۔ تو اس پروسیجر میں جو نقصان ہوا ہے وہ بچوں کا نقصان ہوا ہے، جس سے 2,000 بچے افیکٹ ہوئے ہیں۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 2,000 بچے جن کے فیوچر کی کوئی ضمانت نہیں، جن کا کوئی فیوچر نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ چلے خیر، یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے، اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا، میں اس پر ایک لانگ ویڈیو بنا دوں گا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں پھر اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ محبت کی جو شادیاں ہیں وہ ناکام کیوں ہوتی ہیں، اور ڈائیورس ریٹ میں سب سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ ان کا کیوں ہے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں، ہم ان کو درجہ بدرجہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل تو ہے ایکسیپٹیشنز۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کپل جو ہیں جو عموماً ہیں وہ زیادہ تر کالجز میں ملتے ہیں، یونیورسٹیز میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ تقریبات میں ملتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب وہ ملتے ہیں تو مسلسل 2-4 ملاقاتوں کے بعد ان میں ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتا ہے، وہ ریلیشن میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے، ساری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے خواب دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ وہ تصورات میں ویسی زندگی جینا مطلب سٹارٹ کر دیتے ہیں، تصورات میں ویسی زندگی کے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں، تو پھر جو معاملات ہوتے ہیں، جو انہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں شادی سے پہلے ان کے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ یکسر بدل جاتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ وہ کرنا جو انہوں نے سوچ رکھا تھا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو جب یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر جو معاملات ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلو میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ ایک لڑکی ہے، وہ یونیورسٹی آ رہی ہے، لڑکا ہے وہ یونیورسٹی جا رہا ہے، وہ دونوں وہاں پہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو ریلیشن میں، لو ریلیشن میں تو خیر ایک دوسرے کو عموماً بندہ اچھا لگتا ہی ہے، پھر ہی محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میرے بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب وہ ریلیشن میں ہوتے ہیں، وہ کالج آتے ہیں، لڑکی ہوتی ہے، اس نے اچھی ڈریسنگ کی ہوتی ہے، بال سنوارے ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے میک اپ کیا ہوتا ہے، خود کو مینٹین کیا ہوتا ہے، تو جب وہ لڑکے کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کو بہت جاذبے نظر لگتی ہے، وہ اس کو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو بہت مطلب نہایت خوبصورت ہے، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، مطلب یہ سب چیزیں جو وہ اپنے دماغ میں سوچنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ایسی لڑکی ہوتی ہے جب وہ لڑکے کو دیکھتی ہے کہ لڑکا ویل مینٹین ہو کے آ رہا ہے، اچھا جوتا پہنا ہے، اچھا کپڑا ہے، اچھی جگہ پہ اسٹڈی کر رہا ہے، تو جب کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی جو پیور نیچر ہوتی ہے، جو چائلڈہڈ کی نیچر ہوتی ہے، بچپن کی عادات ہوتی ہیں، یہ سب معاملات ہوتے ہیں، وہ نہ تو اس پر توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی ابھی ان کے یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ ایسا کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ ایسے جب شادی ہو جاتی ہے ان کی، فرض کریں ان کی شادی ہو گئی ہے،
جب وہ عورت جو لڑکی ہوتی ہے وہ پہلی رات اٹھتی ہے تو پہلے تو وہ ایسا تھا وہ خود سے گھر سے بن ٹھن کر تیار ہو کر چلی جاتی تھی کالج، تو وہ دونوں مل لیتے تھے، وہ اس وقت ویل مینٹین ہوتے تھے۔ مگر جب وہ شادی کے بعد پہلی رات ہوگی تو وہ جب صبح اٹھے گی تو ظاہری بات ہے اب لڑکے کو وہ لڑکی پہلے کی طرح تو نہیں لگے گی، جیسا کہ وہ کالج میں ویل مینٹین ہوگا، وہ ملتے ہی تب تھے جب وہ ویل مینٹین ہوتی تھی۔ تو اب اسے پہلے نہانا ہوگا، پھر وہ برش کرے گی اور وہ سارے اس کا پروسیجر دیکھے گا کہ یہ کیسے تیار ہوتی ہے، تیار ہونے سے پہلے یہ کیسی تھی، اب تیار ہو کے یہ کیا ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت افیکٹ کرنے لگتی ہیں کہ پہلے وہ اچانک سے سامنے آ جانا 9-10 بجے یونیورسٹی یا کالج جانا، تو ویل مینٹین ملنا، پھر اس کو اس کے سامنے مینٹین ہونا ہوگا، پھر وہ اس کی جو نیچر ہے وہ اس کے سامنے آنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو مختلف منظر پیش کریں گی وہاں پہ۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ جب وہ کپلز جو ہوتے ہیں شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں، قسمیں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، جو ایک دوسرے کو خواب دکھاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یا میں یہ کروں گی تو میں وہ کروں گی۔ تو جب وہ پریکٹیکلی اس زندگی میں شادی کے بعد والی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو ویسا تو کچھ نہیں ہوتا، معاملات چینج ملتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، ویسا نہیں ہو پاتا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے مطلب شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے تو تم ایسا کرتے تھے، پہلے تم میرے لیے وہ کرتے تھے، پہلے تم یہ کہتے تھے، اب تم ایسا کر رہے ہو، اب تم ویسا کر رہے ہو۔ تو یہ سب چیزیں جب نوٹس میں آتی ہیں، بچپن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شادی سے پہلے جو ریگولر وہ لے کے آ رہے تھے مگر ان کی جو ہے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، ان کی وہ جو چیزیں ہیں بیڈ ہیبٹس ہیں وہ انہوں نے ایک دوسرے کو انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا، تو پھر بعد میں وہ مسئلہ کرتی ہیں، تو اس سے معاملات خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو لاسٹ پہ جو مین بات ہے وہ جو آج کل ٹرینڈ میں بھی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی سے ملتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں مخلص ہوں، اسے اعتماد دلاتا ہے، بھروسہ دلاتا ہے، اس کے بعد جب ان کی شادی ہو گئی ہوتی ہے تو بہت سے ان کے لڑکے کے افیئرز نکل آتے ہیں، وہ لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ معاملہ پھر یہاں پہ عورت کا امتحان سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب میں کیا کروں، اس کے ساتھ کیسے پیش آؤں، یہ پہلے کچھ تھا اب کچھ ہے، یہ دوسروں سے ملتا ہے، میں گھر پہ ہوں، مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ تو ظاہری بات ہے عورت جو ہے اپنے مرد کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی، مگر یہاں پہ جو میں آپ کو ایسے معاملات ہیں جن کے ساتھ ہیں ان کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کی جو ہے کردار کشی نہ کریں، ان کو بات پہ مطلب اس بات کے تانے نہ دیں، ایون کہ آپ ان کو وہاں سے روکیں نہیں جہاں پہ وہ جا رہا ہے، اگر کسی دوسری لڑکی سے بات کر رہا ہے تو آپ اسے پیار سے اچھے طریقے سے سمجھائیں، نہ کہ حکمانہ انداز میں ان کو بات کہیں، اپنا میسیج جو ہے ان تک پہنچائیں، حکمانہ انداز سے کہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا تو نہیں کرنا، نہیں تو میں فلاں کر دوں گی، نہیں تو میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہیں جو یہ معاملات خراب کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹنا ہے۔ آپ نے اچھے انداز سے انہیں آگاہ کر دینا ہے، اپنے بندے کو آگاہ کر دینا ہے کہ یار آپ ایسا نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے ریلیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنی ہے، اس کے دماغ میں یہ سوچ ڈالنی ہے کہ ایسا نہ کریں۔ تو آپ انہیں پریشرائز نہیں کریں گے کہ آپ چھوڑیں، آپ کے فون میں کسی کا نمبر نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں، آپ تو فلان ہے، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کا کریکٹر ایسا ہے، کیونکہ جب آپ ایک دن 2 دن 4 دن مسلسل ایسا کرنا سٹارٹ کر دیں گی تو ممکن ہے کہ انہیں آپ سے چڑ ہو جائے، آپ کی امیج ان کے دماغ میں ایک بیڈ امیج بن جائے، مطلب کہ ان کا دل آپ سے بھر جائے، وہ آپ کو ٹائم نہ دیں۔
وہ آپ ان کو اچھے سے بری لگنے لگ جائیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب اگر ایسا ہوا آپ کی بیڈ ایمیج یا مطلب کہ تانے لامے دینے والی ایمیج جو ان کے دماغ میں اگر بیٹھ گئی تو وہ اس کی شدید مذمت کریں گے، اور وہ پھر مزید آپ سے چڑ جائیں گے اور باہر جانا، پہلے کم جاتے تھے تو آپ کی ضد سے وہ باہر جانا شروع کر دیں گے، وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے۔ تو جب آپ مسلسل ایسا کریں گی، انہیں ہر بات پہ فون چیک کریں گی، تانے دیں گی، لڑکیوں کی باتیں کریں گے، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ آپ سے مزید دور ہوتے جائیں گے، مزید معاملات خراب ہوتے جائیں گے، وہ مزید باہر جانا اسٹارٹ کر دیں گے۔ تو میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا کمپرومائز کریں، آپ خود پر دھیان دیں کہ آپ کا ان کے ساتھ بیہیو کیسا ہے، آپ اپنا بیہیو ان کے ساتھ اچھا کریں، اپنے رویے کا ان کے ساتھ مطلب کہ اپنا رویہ ان کے ساتھ اچھا کریں، ان کے ساتھ اچھے سے بات کریں، پہلے سے زیادہ محبت سے پیش آئیں، تاکہ جب آپ ایسا کریں گی نا تو وہ آٹومیٹکلی جب اسے وہ چیز جو باہر مل رہی ہے وہ جب گھر پہ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی، محبت ہو یا کیئر ہو یا ایوری تھنگ، تو مطلب کہ وہ انہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ آپ پر توجہ دینا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ سے پہلے بھی ایسا کر رہا تھا، شادی مطلب وہ آپ سے شادی کرنے کے بعد ایسا نہیں کر رہا، وہ آپ سے شادی کرنے کے پہلے بھی ایسا کر رہا تھا، تو یہ اس کی عادت ہو سکتی ہے یا اس کی کچھ بھی لگا لو ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو بدلنے میں وقت لگے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک رات کے لیے ان کے پاس گئی ہیں تو اگلی صبح وہ پچھلے 5 6 سال 10 سال سے کر رہے ہیں وہ ایک دم سے اس کو چھوڑ چھاڑ کر آپ پر توجہ دیں یا بدل جائیں یا خود کو چینج کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا، وہ 1 سال ہو سکتا ہے، وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو سکتا ہے، بچے پیدا ہونے تک ہو سکتا ہے۔ تو جب عموماً ہی میں نے دیکھا ہے کہ جب اولاد ہو جاتی ہے کپلز کے ہاں تو پھر وہ سب چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ مرد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے وہ آپ کے لیے ذمہ دار ہو یا نہ ہو، وہ اپنی اولاد کے لیے پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ تو یہ 1 سال 1 سے 1.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے جو آپ کو صبر کرنا ہے، پھر وہ آپ کے ہیں اور آپ ان کے۔ تو اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ سب معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ تو آپ مزید اس کو نہ بگاڑیں اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے کام کریں، انہیں سمجھیں، انہیں اچھے طریقے سے ملیں، جب وہ کام سے واپس آتے ہیں تو ان کا استقبال کریں، نہ کہ ایک بیڈ وومن کی طرح ان کے آگے دروازے میں کھڑی ہو جائیں اور ایسے گھوریں کہ وہ ان کی جو سارے گھر آنے کی خواہش ہوتی ہے وہ وہیں دروازے پہ ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کام کریں، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرے چینل پر ریلیشن کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور بھی مزید ویڈیوز ہیں، تو آپ انہیں بھی لازمی وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔